اور ناظرین موجودہ جو اقدامات موجودہ حکومت کی جانب سے لیے جا رہے ہیں اور گزشتہ روز جہاں پر عوام توقع کر رہی تھی کہ انٹرنیشنل آئل پرائسز میں کمی شاید ایک ریزن ضرور اس حکومت کو ملے کہ فردر ایک ریلیف پاس آن کیا جائے کنزیومر تک، ایسا نہیں ہو سکا. پرائسز ہیو ریمینڈ ان چینجڈ. اسی حوالے سے گفتگو کریں گے. سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب اس وقت ہمیں جوائن کریں پروگرام میں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ڈاکٹر صاحب ٹو بگن ود، سب سے پہلے تو ہم آپ سے یہ ضرور جاننا چاہیں گے کہ حکومت نے جو عالمی مارکیٹ میں جہاں پر ہمیں نظر آ رہا ہے although the situation still remains very fluid، جو اس وقت اسٹریٹ آف ہارمز میں سچویشن نظر آ رہی ہے، لیکن تیل کی قیمتیں عالمی مارکیٹ میں ضرور گر رہی ہیں. باوجود اس کے گزشتہ روز پرائسز کو اپنی سطح پر برقرار رکھنے کا جو حکومتی فیصلہ ہے، اس کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک طرف جو لیوی ہے وہ ایک بظاہر تو اب ایک پرماننٹ ٹیکس بن گیا ہے حکومت کے لیے. سو کیا واقعی میں اس حکومت کے پاس اب فسکل سپیس اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ عوام تک مسلسل ایک ریلیف جو ہے وہ پاس آن کر سکے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، پہلے تو ہمیں اس بات کو ریکگنائز کرنا چاہیے کہ حکومت نے کچھ دن پہلے واضح طور پر تیل کی قیمتیں بہت کم کی تھیں ماشاءاللہ، اور ایک وقت پہ 400 سے بھی اوپر، اور اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم موٹر اسپرٹ جو تیل جو ہے وہ 300 کے 1 روپیہ کم ہو گیا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گراوٹ تو کا پروسیس چل رہا ہے، اور کل کی خبر یہ ہے کہ تیل کی قیمت اس حد تک گر چکی ہے کہ جنگ سے پہلے جو قیمت تھی اس سے بھی تھوڑا کم ہو چکی ہے. تو اس لحاظ سے یقیناً گنجائش اور ہے کہ تھوڑا سا آپ اور ریلیف دیں. تو انشاءاللہ ہماری امید یہ ہے کہ آنے والے فرائیڈے والے دن پھر سے کچھ ریلیف ملے گی، مگر بڑی ریلیف جو ملنی تھی وہ مل چکی. ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر 299 ابھی جو قیمتیں ہیں وہ اس وقت 299 روپے میں جو فی لیٹر جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں. فروری 2026 میں جو جنگ سے پہلے کا ایک سیناریو تھا اس میں 1 لیٹر پیٹرول کا 253 روپے تھا. سو ہمارے سائملٹینیسلی جہاں پر امپورٹ ڈیپینڈنس بھی ہے، IMF مینڈیٹڈ لیویز بھی ہیں، اور جو جیو پولیٹیکل اس وقت ایک صورتحال ہے جو کہ ابھی دوبارہ سے ایک کشیدگی جو ہے وہ پک اپ کرنی شروع ہو گئی ہے. سو آپ کو لگتا ہے کہ یہ فیکٹرز جو ہے یہ مسلسل ایک سچویشن کو والیٹائل رکھیں گے؟ جی یقیناً والیٹیلٹی موجود رہے گی. اگلے 60 دن میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ایک پرماننٹ واضح طور پر اگریمنٹ ہوتا ہے امریکہ اور ایران میں. اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو انسرٹنٹی کے فیکٹرز ہیں. سب سے پہلے تو اسرائیل کی حرکتیں کیا ہوں گی لبنان میں، دوسرا کیا اسٹریٹ آف ہارموز میں ٹریفک کا فریلی موو کرنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے یا ہوگا. تو اس طرح کے بڑے سوالات ہیں. ود آل ڈیو ریسپیکٹ، پریزیڈنٹ ٹرمپ روزانہ ایک مختلف تقریر کر دیتے ہیں اور کنفلکٹ کریٹ کرتے ہیں. تو لہٰذا اس وقت یہ کہنا کہ اگلے 60 دن میں پرماننٹلی ایک سیٹلمنٹ ہو جائے گا اور پیس جو ہے وہ مڈل ایسٹ میں آ جائے گا اور ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں پاکستان کے بڑے فائدے ہوں گے. سب سے پہلے جو سسپینشن تھا بٹوین ٹریڈ آف پاکستان ود ایران وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ، اور گیس اینڈ آئل ہمیں لوور پرائسز پر ملنا شروع ہو جائے گا ایران سے انشاءاللہ. سو اس کے اکنامک بینیفٹ جو ہے وہ ٹرانسلیٹ آپ ہوتا ہوا گوئنگ فارورڈ دیکھ رہے ہیں، سچویشن ریمینز پازیٹیو. میں ڈاکٹر صاحب آپ سے یہ بھی ضرور جاننا چاہوں گی کیونکہ وفاقی بجٹ پارلیمنٹ سے منظور ہو گیا ہے، اس کے نفاذ کے حوالے سے آپ کو 3 بڑی مشکلات اور رکاوٹیں اس میں کیا نظر آ رہی ہیں ڈاکٹر صاحب؟ سب سے پہلے جو پریشانی کا سلسلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایز یوزول FBR کا ریونیو ٹارگٹ حد سے زیادہ بڑھا کر رکھا گیا ہے. اب آپ یہ سوچئے کہ 17.5% اضافے کا ٹارگٹ ہے آنے والے سال میں، جبکہ پچھلے سال مشکل سے 10% اضافہ ہوا ہے. خطرہ موجود ہے کہ پچھلے سال کی طرح 1000 سے زیادہ ارب کا شارٹ فال ہو سکتا ہے، اور IMF ہماری زندگی پریشان کر دے گا ہر وقت یہ کہتے ہوئے کہ کچھ کریں کچھ کریں کچھ کریں. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے. دوسری طرف جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ کہ تاریخ میں پہلی دفعہ
ہمارے صوبوں سے کہا گیا ہے کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ کو گرانٹ دیں، یعنی کہ بالکل الٹا نظام، تقریباً 1000 ارب سے زیادہ گرانٹ دیں۔ پروونسز تو دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، مگر ان کی بھی ریونیو فورکاسٹ بہت آپٹمسٹک ہے۔ اب آپ یہ سوچئے کہ ایک دو پروونسز میں تو 40% سے زیادہ اضافے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈر پریشر فرام دی IMF۔ یہ بھی ایک انسرٹن فگر ہے۔ دوسرا جو سب سے انسرٹن فگر ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کا خسارہ واضح طور پر کم اس وقت ہوگا جب آپ کے چاروں پروونسز ایک بہت بڑا کیش سرپلس جنریٹ کریں گے، تقریباً 2000 ارب کے لگ بھگ، جبکہ ان کو گرانٹ بھی دینا پڑ رہا ہے اور انہوں نے اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو کاٹ دیا ہے۔ تو بہت ہی انسرٹن بجٹ ہے یہ، پروونشل لیول پہ، فیڈرل لیول پر، اور آنے والے دنوں میں اس کی انسرٹنٹی بڑھتی جائے گی اور IMF ول کنٹینیو ہمیں پریشان کرنا۔ اور IMF پریشان آپ کہہ رہے کہ کرتا بھی نظر آئے گا اور مزید سخت کنڈیشنز ہوں گی تو اس کا خمیازہ بھی جو ہے وہ عوام بھگتے گی۔ بٹ ڈاکٹر صاحب، مہنگائی سے متعلق ایک طرف جہاں پر پیٹرول کی قیمت کم ہونا ایک بات ہے، دوسری طرف مہنگائی کا کم ہونا اور لوگوں کی قوت خرید بڑھنا ایک اور دوسرا مسئلہ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی والا جو ایشو ہے وہ قابو میں آ سکتا ہے؟ جس طرح سے اگر ہم نے اوور آل جو دیکھا اس پورے 90 ڈیز کے پیریڈ میں ڈاکٹر صاحب، جہاں پر پرائس پاس آن کی گئی، وہ اب ریلیف کے بعد جو ہے وہ اپنی جگہ پہ تو نہیں آتی قیمتیں؟ دیکھیے یہی بہت بڑا سوال ہے۔ ایک دفعہ قیمتیں بڑھتی ہیں تو ان کے واضح طور پر کم ہونا مشکل ہوتا ہے، بٹ انشاءاللہ ہماری امید یہ ہے کہ کچھ ریلیف تو ٹرانسفر ہوگا ان دا فارم آف آل کائنڈز آف پرائسز۔ کھانے پینے کے اشیاء کی قیمتوں میں جو ٹرانسپورٹ کاسٹ کا کمپوننٹ کم ہوگا، اس کے نتیجے میں مارکیٹ پریشرز کے تھرو انشاءاللہ کچھ کمی ضرور آئے گی۔ میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ جو افراط زر کی رفتار 10% سے بھی بڑھ گئی تھی جنگ کے دوران، انشاءاللہ اب اگر حالات سنبھل گئے اور تیل کی قیمت نیچے لیول پر رہی اور ٹریفک کا موومنٹ شروع ہو گیا اسٹریٹ آف ہارموز میں اور شارٹیجز ختم ہو جائیں، تو انشاءاللہ اگلے سال پھر سے ہم واپس سنگل ڈیجٹ انفلیشن پہ جا سکتے ہیں۔ 7 سے 8% ریٹ میں سمجھتا ہوں 7 to 8%، رائٹ۔ اینڈ ڈاکٹر صاحب، اب آخر میں ایک بڑا ہی پریشان کن سوال، چونکہ ہمارے ملک میں یہ بھی حقیقت ہے کروڑوں نوجوان، اور آپ ٹائم اینڈ اگین اس بات کو ضرور ریز کرتے ہیں، ان لو گروتھ نمبرز کے ساتھ جو اپرچونٹیز اس آئیڈیلی ایک کریٹ ہوتے ہوئے ہمیں دیکھنا تھا اپنی معیشت میں، اپنے ملک میں، ان نوجوانوں کے لیے جو کروڑوں کی تعداد میں اس وقت آئیڈل بیٹھے ہیں، وہ کیسے نمبرز ہونے چاہیے ڈاکٹر صاحب جو کہ سپورٹ کریں اکنامک گروتھ کو بھی، پروڈکٹیوٹی کو، اور جو جاب اپرچونٹیز ہیں، اور اس کو اٹین کرنے کے لیے اس حکومت کے لیے پرائیورٹی بیسس پہ کیا کرنے کی اس کو ضرورت ہے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور پچھلے کافی عرصے سے ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ ہمیں بے پناہ افسوس ہے کہ پچھلے 4-5 سال سے ہمارے جو قوم کے حالات جو ہیں وہ کافی حد تک نیگیٹو کی طرف چلے گئے ہیں۔ آپ کی بے روزگاری میں اضافہ، غربت میں اضافہ، اور تقریباً 2.5 کروڑ نوجوان بالکل آئیڈل کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ بچے آؤٹ آف اسکول چلڈرن کا بھی نمبر وہی تقریباً اور کے لگ بھگ۔ بات یہ ہے کہ پاکستان کو سسٹینیبل اسٹریٹجی ڈیولپ کرنے میں، سب سے زیادہ گروتھ ریٹ کو ٹارگٹ کرنے میں کوشش یہ ہونی چاہیے کہ یہ 5.5 سے 6% تک جائے۔ پچھلے کوئی تقریباً آپ دیکھیے کہ 21-22 میں پہلے کچھ 6% تھا، اس کے بعد بھی کم ہوا ہے۔ تو پاکستان کو یہ حاصل کرنے کے لیے اپنے مختلف فنڈز پہ کام کرنا ہے۔ انویسٹمنٹ کا لیول بہت گر گیا ہے، اور خاص طور پہ صنعتی شعبے میں انویسٹمنٹ بہت کم ہو گئی ہے، پچھلے 25 سال سے بھی کم ہو گئی ہے۔ اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے جو برآمدات ہیں وہ گرتے جا رہے ہیں، تو اس لحاظ سے تو گروتھ ریٹ
3% भी होना बड़ा मुश्किल रहता है, और यही हुआ है पिछले 3-4 साल। तो एक, जिसे कहते हैं ना, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक बड़ा फिर से बात की है चार्टर ऑफ द इकोनॉमी की। अब वक्त आ गया है कि जो अशराफियां हैं इस मुल्क के, जिन्होंने कब्जा किया हुआ है बहुत सी चीज़ों पर, उनको कम करने के लिए और इकोनॉमी में एक जस्टिस बेस्ड निज़ाम लाने के लिए आपको एक कंसेंसस लाना पड़ेगा पॉलिटिकली, ताकि अवाम में एक एहसास हो कि जो पॉलिसीज बनाई जा रही हैं वो फेयर, इक्विटेबल एंड एफिशिएंट होंगी। सिर्फ उस वक्त 5-5.5-6% ग्रोथ होगी और इंशाल्लाह बेरोजगारी में कमी और गुर्बत में कमी होना शुरू हो जाए। राइट, थैंक यू सो मच डॉक्टर हफीज पाशा साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस ऑन द शो सर। फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर हफीज पाशा साहब इस वक्त हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, जिन्होंने कहा 5.5 से 6% की ग्रोथ अटेंड करने के लिए हुकूमत को किस तरह से प्रायोरिटी बेसिस पे, एक तो अशराफिया जिसके कब्जे में इस वक्त मईशत और तमाम मामलात नज़र आते हैं, उससे छुड़वा के किस तरह से एक फेयर, इक्विटेबल और एफिशिएंट एक पॉलिसीज़ की तरफ आपको आना है, और साथ साथ आपके यही सस्टेनेबल अगर ग्रोथ नंबर्स होंगे तो ही आप अपनी मईशत में जो करोड़ों नौजवान आइडल बैठे हैं, जो आप पर प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं, जो आउट ऑफ स्कूल जो नंबर्स हैं जो कि अलार्मिंगली इतने हाई हैं, उन सब तमाम फैक्टर्स को एड्रेस करने के लिए आपको सस्टेनेबल बेसिस पे अपनी ग्रोथ रेट लेकर जाना है। सिर्फ ये कह देना कि हमने स्टेबलाइजेशन जो है वो इसका साल स्टेबलाइजेशन का साल रहा, हमने स्टेबलाइजेशन अचीव कर ली, हमने अगर एक्सपोर्ट लेड या ग्रोथ को हमने अगर टारगेट करना है तो रियलिस्टिक नंबर्स के साथ साथ हमें प्रायोरिटी बेसिस पे वो इकदाम करने की ज़रूरत है, जो हमारे मुल्क के जो माशी एक्सपर्ट्स हैं वो आपको निशानदेही कर करके बता रहे हैं। प्रोग्राम में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए।